بھارت میں ہونے والی G20 سمٹ کے موقع پر ہونے والے معاہدوں سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یورپ، امریکہ اور خلیجی ممالک کی ریاستیں بڑے پیمانے پر انڈیا میں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیوں؟ دنیا بھر میں سپلائی چین جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں، بالخصوص اس لیے شفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ امریکہ اور چین کا جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ ابھر کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے اندر بھارت ایک بڑا ٹارگیٹ ہے ان ٹرمز آف، لوگ چاہتے ہیں، کمپنیز چاہتی ہیں، امریکہ اور یورپ چاہتا ہے کہ بھارت میں سپلائی چین شفٹ کی جائیں کیونکہ وہ ایک قریبی ابھرتا ہوا دوست سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویتنام بھی ہے اس میں شامل، انڈونیشیا کوشش کر رہا ہے، میکسیکو میں اگر آپ اس ہفتے بلومبرگ پڑھیں تو اس پہ ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ میکسیکو میں کس طرح انویسٹمنٹ آئی ہے، اگین ریلیٹڈ ٹو دس کمپٹیشن۔ تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کیونکہ اگلے سال بھارت میں انتخابات ہیں اور نریندر مودی کافی پاپولر ہیں، تو G20 کا سکسیس، بڑے ممالک کا آنا، اسٹیٹمنٹ ہونا، اس کی دھوم دھام ہونا، وہ ایک طرح سے بگننگ ہے نریندر مودی کے 2024 کے انتخابات کی کیمپین کی، کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کا ایک لیڈر ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ان دونوں کی وجہ سے جو ہے اس سال کا G20 کافی، بالخصوص دنیا بھر میں اس پہ کافی اٹینشن ہوئی۔ پہلے بھی G20 ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہوں گے، لیکن یہ ایک بڑا یونیک مومنٹ تھا ان تین وجوہات کی وجہ سے، جنہوں نے G20 کو ایک بڑا جو ہے وہ گلوبل ایونٹ، بڑے سے زیادہ، یوزول سے زیادہ بڑا گلوبل ایونٹ دیکھ کے آگے آیا ہی ہے۔ امریکہ کی چین کے ساتھ بڑھتے تنازع نے دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے لیے نئے میدان تلاش کرے۔ تو کیا بھارت چین کے مقابلے میں ایسی قوت بن سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ چین بھارت سے کافی زیادہ بڑی معیشت ہے، کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہے، سپلائی چینز کافی زیادہ ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن کریں چین اور بھارت کا تو اس حساب سے چین بہت آگے ہے، اور بھارت ہے کو جو ہے اٹ ہیز اے لاٹ آف کیچنگ اپ ٹو ڈو، پرٹیکولرلی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر۔ اور پھر اس سے ریلیٹڈ بھارت کے اندر بیوروکریٹک ایشوز ہیں جو ریزالو ہونے ہیں، ان کی اپنی ڈومیسٹک جو بزنسز ہیں وہ پروٹیکشنزم زیادہ چاہتی ہیں، تو وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے بیرونی انویسٹر کے لیے جو کافی مشکل ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایسپریشن ہے، دلی کے اندر بھی، واشنگٹن کے اندر بھی، یورپین یونین کے اندر بھی، GCC کے اندر بھی، کہ انڈیا کے اندر سپلائی چینز اور زیادہ تیزی سے آنی چاہیے۔ جاپان میں بھول گیا، جاپان کی بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے، ساؤتھ کوریا کی بھی ہے کہ بھارت کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اور یہ تمام ممالک چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں ایکٹیولی انویسٹ انڈیا کے اندر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چائنا پلس ون اسٹریٹجی کا کی پلر جو ہے وہ انڈیا ہے۔ تو اس وقت مومنٹ ہے انڈیا کے پاس، اگلے 5 سے 10 سال بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے ان ٹرمز آف انڈیاز اون ابیلٹی ٹو ریئلائز دیٹ ایمبیشن۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج یا اگلے 6 مہینے کے اندر بھارت جو ہے وہ پوری کی پوری چین کی سپلائی چین کو اپنے ملک میں لے آئے گا۔ ایسے ہونے میں ٹائم لگے گا، اور اگین ایسا ہونے کے لیے اور بہت سارے پالیسی اور بیوروکریٹک ریفارمز کی ضرورت ہے انڈیا کے اندر۔ لیکن ہاں، ایک مومنٹم ہے، ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ انڈیا کے پاس ایک بڑا موقع ہے، اور انڈیا کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس موقع سے پورا کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ بھارت سے شروع ہونے والا نیا تجارتی منصوبہ جو کہ مڈل ایسٹ سے یورپ تک جائے گا کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کے دور رس اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، ان چیزوں کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس میں بھی کافی ڈیٹیلز آنا باقی ہے کہ اس کے کانٹورز کیا ہوں گے، انویسٹمنٹ کیسے ہوگی، بائی لیٹرل ڈیٹ ہوگا یا کمپنیز انویسٹ کریں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم اسٹرکچرلی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ریجن کے اندر۔ پہلا تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایشیا کے اندر، بالخصوص ساؤتھ اور ویسٹ ایشیا کے اندر، انفراسٹرکچر کی جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر امریکہ کے لیے بھی جگہ ہے، چین کے لیے بھی جگہ ہے، سعودی عرب اور باقی سب بھارت جیسے ممالک کے لیے بھی جگہ ہے۔ خطے کے اندر جتنی بھی زیادہ انفراسٹرکچر اور انرجی کی انویسٹمنٹ کی جائے وہ اس خطے کے لوگوں کے لیے اچھی ہوگی، کیونکہ اس خطے کو انٹیگریشن کی ضرورت ہے۔ اب جیسے میں نے آپ سے اسٹیٹس پہلے بھی شیئر کیے کہ ٹریڈ جو ہے بھارت اور مڈل ایسٹ، بھارت اور UAE کی، وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
تو جب ٹریڈ بڑھے گی تو آپ کو اس کے لیے پورٹ کیپیسٹی، ہائی وے کیپیسٹی، ریلوے کنیکٹیوٹی، پائپ لائنز وغیرہ وغیرہ سب چاہیے ہوں گی، کیونکہ ایز دا ٹریفک انکریزز آپ نے زیادہ روڈز بنانے ہیں فار ایگزامپل. تو یہ اس کا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے. تیسری چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایبراہم اکارڈز کے بعد سے بات چیت چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ سعودی عرب بھی اب جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، اور انہوں نے تھوڑے سے سگنلز بھی دیے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک ریلوے لنک بنایا جائے. اس سے پہلے حیفا کے اندر اسرائیل کے اندر اڈانی نے پورٹ کا کانٹریکٹ لیا، تو وہ ایک اس کا ایک لنک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے مصر کے اندر بھی انویسٹمنٹ لائی جائے، کیونکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس چیز کا. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. اب اگر آپ نے جو مودی گورنمنٹ کی بات کی، تو میں کیونکہ اس کو کچھ تقریباً 36 مہینوں سے فالو کر رہا ہوں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، تو مجھے کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ نظر آئیں، جس کی وجہ سے یہ اناؤنسمنٹ میرے لیے اتنا بڑا سرپرائز نہیں تھا. ایک غالباً 2020 یا 21 کے اکنامک سروے آف انڈیا کے اندر ایک پورا چیپٹر تھا جس کے اندر ان کے جو اکنامک ایڈوائزر ہیں انہوں نے وہ چیپٹر لکھا تھا کہ کس طرح بھارت کو جو ہے اپنی پورٹ کیپیسٹی اور پورٹ ایفیشنسی بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں بڑے دن لگتے ہیں ٹرانسپورٹ ہونے میں، شپ پہ مال آنے میں، جانے میں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہ پہلا انڈیکیشن تھا کہ انڈیا کے اندر دلی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی لاجسٹکس کیپیسٹی کو امپروو کرے. اس کے بعد اب ہمیں سنائی دینے لگا کہ کسی طرح جو ہے وہ دلی کوشش کر رہا ہے کہ ایک لاجسٹکس پالیسی لائی جائے، کیونکہ اس پالیسی کے تھرو پھر وہ ایفیشنسی آئے گی. تو اس سال وہ لاجسٹکس پالیسی بھی انویل کر دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی ورلڈ فار ایگزامپل ایک بڑی یو اے ای کی کمپنی ہے جو پورٹس مینیج کرتی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً گجرات کے ایک پورٹ کے اندر تقریباً 590 یا 600 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے اس کی کیپیسٹی بڑھانے میں. تو یہ جب ساری چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں کہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ لے رہا ہے اور حکومت پالیسی انوائرمنٹ بنا رہی ہے، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں پہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کوریڈور آٹومیٹکلی ہی ابھر جاتا ہے. کیونکہ اگر تجارت بڑھ رہی ہے، جیسے میں نے کہا حکومتیں پالیسی بنا رہی ہیں انٹیگریشن بڑھانے کے لیے، اور پرائیویٹ سیکٹر جیسے کہ ڈی پی ورلڈ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ایک پورٹ کے اندر صرف 600 ملین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ وائبل آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے پروجیکٹ. اگین یہ کتنی جلدی آگے بڑھے گا اٹ ریمینز ٹو بی سین، لیکن جس طرح تجارت بڑھ رہی ہے بالخصوص بھارت اور جی سی سی کے درمیان اور بھارت اور اسرائیل کے درمیان، میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ پہ بڑی تیزی سے پرائیویٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ اور زیادہ نظر آنے لگے گی، اور انٹیگریشن جو ہے اس خطے کی جی سی سی اور بھارت کی، اور اس کے بعد جی سی سی ٹو اسرائیل انٹو یورپ، یہ ہمیں تیزی سے اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.